لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله. السلام على من لا نبي بعد وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ المائدہ سورۃ نمبر 5 کی آیت نمبر 12 سے آج ترجمہ کریں گے. تیسرا رکوع ہوگا. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل کا ایک معاملہ بیان فرما رہے ہیں. فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور تحقیق لیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میثاق عہد وعدہ بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا وَبَعَثْنَا، اور مبعوث کیا ہم نے مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں 12 نقیب مقرر کیے، 12 سردار مقرر کیے. چونکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان بیٹوں کے الگ الگ قبیلے تھے، 12 قبائل بن گئے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان تمام قبائل کے الگ الگ سردار مقرر کر دیے. جیسے پیچھے صورتوں میں بھی گزر چکا، آگے بھی آئے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے جب انہوں نے پانی مانگا تو 12 چشمے جو ہے وہ نکال دیے تاکہ یہ اپنے اپنے گھاٹ سے پانی پی لیں. تو ان کے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چونکہ 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں کے 12 قبیلے بنا دیے، تو ان کا ہر ایک کا جو ہے وہ سردار بنایا، نگراں بنایا. فقال اللہ، اور فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ انی، بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم قائم کرو گے صلاۃ کو، وآتیتم الزکاۃ، اور تم ادا کرتے رہو گے، دیتے رہو زکوٰۃ کو، وآمنتم، اور تم ایمان لاؤ، برسولی، میرے رسولوں پر، وعزرتموہم، اور تم ان کی مدد کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو قرضہ دو گے، اچھا قرضہ، قرض حسنہ. دیکھیں، قرض حسنہ سے مراد عام طور پر ہمارے یہاں یہ لیا جاتا ہے کہ جناب کسی کو قرضہ دیا، اب اس کی مرضی پہ اس کو ڈیپینڈ کر دیا کہ جناب اگر آپ واپس دے دیں تو ٹھیک ہے، نہیں دیں تو کوئی بات نہیں. لیکن ایک دل میں وہ ہوتی ہے کہ یہ واپس دے گا.
یہ بھی ایک قرض حسنہ کی ایک صورت ہے، لیکن دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں قرض حسنہ دینے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے دے دیا، یہ اچھا قرضہ ہے، اب اس کو لوٹائے گا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس لیے کہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گے۔ لیکن اگر ہم یہ امید رکھیں، یا جیسے ہمارے ہاں ایک عام طور پر کانسیپٹ ہے کہ میں نے ان صاحب کو قرضہ دیا، اب یہ صاحب جو ہیں ان سے کہہ دیا کہ بھائی یہ قرض حسنہ دے رہا ہوں، اگر آپ مجھے دے دیں گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی دیں گے تو یہ آپ کو معاف ہے۔ تو یہ قرض حسنہ نہیں ہے، ایک اچھا قرضہ ضرور ہے، لیکن دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرض حسنہ کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دو اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو بعد میں اپنی قدرت سے لوٹائے گا۔ اب وہ کیسے لوٹاتا ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے، کیا کنڈیشن ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے سورہ البقرہ میں فرمایا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، گویا اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے 1 دانہ بویا اور اس سے 7 بالیں نکلی اور ہر بال میں 100 دانے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح ملٹیپل کر کے دگنا چوگنا کر کے تمہیں دے گا۔ تو یہ ہے قرض حسنہ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہاں ہاں، اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں قرض حسنہ، تو اس سے مراد یہی ہے کہ تم اللہ کو قرضہ دو۔ اب جیسے بنی اسرائیل نے کہا کہ لو بھائی نعوذ باللہ ان کا اللہ تو جو ہے وہ غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا، کہ اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اب ان کا اللہ جو ہے قرض مانگتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کا جواب دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی ہیں اور تم فقیر ہو، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں قرض حسنہ دینے سے مراد یہ ہے کہ تم اس کے بندوں کی مدد کرو اور اس سے کوئی توقع نہیں رکھو لوگوں سے کہ وہ تمہیں اس کا کوئی اجر دیں یا وہ تمہیں پلٹائیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں پلٹائیں گے۔ تو اس کے یہ ہے قرض حسنہ، اور حقیقت یہی ہے کہ قرض کے معنی یہ ہے کہ تمہیں لوٹایا جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لوٹائیں گے اس سے اچھا کوئی نہیں لوٹا سکتا۔ تو اگر یہ تم کام کرو گے لَوْكَفِّرَنَّ، تو ضرور بالضرور میں دور کر دوں گا، عنکم تم میں سے سیئاتکم، تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا۔ کیا کیا فرمایا؟ اگر تم صلاۃ قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے، اللہ کی راہ میں نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے، تو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ، تو ضرور بالضرور دور کر دوں گا تم سے سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو، تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور ضرور بالضرور میں داخل کروں گا تمہیں جناتن، باغات کے اندر، جنتوں کے اندر، ایسی جنتیں تجری، بہہ رہی ہوں گی، من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں داخل کروں گا۔ لیکن فمن کفر، پس جو انکار کرے، جو کفر کرے، جو انکار کرے، جو میری بات کو نہ مانے، جو میری بات سے روح گردانی کرے، بعد ذالک، اس کے بعد، یہ تمہیں ساری باتیں بتلا دی گئیں، اس کے بعد بھی اب کوئی انکار کرتا ہے منکم، تم میں سے، فقد ضل، تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، اس نے راہ کھو دی، سواء السبیل، سیدھے راستے کی اس نے کیا کی، راہ کھو دی۔ فبما نقضہم، پس بسبب اس کے جو انہوں نے چھوڑ دیا، پیٹھ پیچھے ڈال دیا، میثاقہم، اپنے عہد کو، جو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عہد کیا تھا، جو وعدہ کیا تھا، انہوں نے اس میثاق کو، اس وعدے کو پس پش ڈال دیا، تو اس کے سبب کیا ہوا، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا، اور بنا دیا ہم نے قلوبہم، ان کے دلوں کو قاسیہ، سخت بنا دیا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو لوگ نہیں مانتے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ان کے دلوں کو سخت کر دیتے ہیں، پتھر دل کر دیتے ہیں،
پھر ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی، پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹتے نہیں ہیں۔ اور یہ کیوں کیا؟ یحرفون الکلمہ، یہ بات کو تحریف کرتے ہیں، اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں، پلٹتے ہیں، بات کو جو ہے وہ غلط پیرائی میں پیش کرتے ہیں، ام مواضعہ، اس کی جگہ سے، اس کے موضوع سے ہٹا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کی بیماری تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے، اب جیسے ان سے کہا کہ گائے کو ذبح کرو، تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، اللہ بھلا گائے کا ذبح کرنے کا حکم دے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، تو ہونا یہ چاہیے تو مان لیا جائے، لیکن کہتے ہیں کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اعوذ باللہ، میں تم سے جو ہے وہ مذاق کروں گا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو کہنا اچھا تو یہ بتائیے کہ یہ گائے کیسی ہو؟ بتایا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں گائے ایسی اور ایسی ہو، اچھا اس کا رنگ کیسا ہو؟ وہ بیاہی ہو یا بن بیاہی ہو؟ اور کیسی ہو؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ساری باتیں بالکل جو ان کے دلوں میں بسی ہوئی تھی اس کو بتلا دیا کہ یہ اور یہ ہو، ایسی ہو۔ تو پھر مالک فرماتے ہیں فذبحوها، انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، اور یہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ تو بعینہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ان احکامات کے مطابق جو عمل کریں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ اس کو پلٹ دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں۔ نہیں، یہاں اس سے مقصد یہ نہیں ہے، یہاں تو قرآن میں تقدیم اور تاخیر ہے۔ اصل میں یہ لفظ جو ہے انی متوفی کا اور رافعو کا، میں آپ کو وفات دوں گا اور اپنی طرف بلند کروں گا، نہیں، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا مقصد جو ہے یہ ہے کہ انی رافعو کا و متوفی کا، کہ یہ جو ہے قرآن میں تقدیم اور تاخیر ہے۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ کی کتاب ایک بات کہتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کی بھول نکالتے ہو تم، اللہ کی جو ہے وہ غلطیاں نکالتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بتلا دیا وہ ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یحرفون الکلمہ، یہ کلمے میں اس کی بات کو تحریف کرتے ہیں، ام مواضعہ، اس کے موضوع سے، اس کے سبق سے ہٹا کر، وَنَسُوا، اور انہوں نے بھلا دیا، حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اس نصیحت کو جس کی انہیں، اس عہد کو، اس وعدے کو جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، اس کو انہوں نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا، پس پش ڈال دیا۔ وَلَا تَزَالُوا تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے کیا کیا؟ اس میں خیانت کی، جو ان کو احکامات دیے گئے تھے اس میں انہوں نے خیانت کی، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر ان میں سے تھوڑے سے تھے جنہوں نے بات کو مانا، ورنہ اکثریت نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، پس اے نبی علیہ السلام آپ ان سے کیا کیجئے؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان سے درگزر فرمائیے، ان کو چھوڑ دیجئے، وصفہ، اور انہیں چھوڑ دیجئے۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یحب المحسنین، احسان کرنے والوں کو، اچھا کام کرنے والوں کو، بھلے کام کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں۔ ومن الذین، اور ان لوگوں میں سے، قالوا، جو کہتے ہیں انا نصارا، کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ کون ہیں؟ عام طور پر ہمارے ہاں لوگ ان کو کہتے ہیں یہ عیسائی ہیں، یا بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے کہا کہ نصارہ جن کا تعلق ناصرہ سے ہے، کیونکہ مریم علیہ السلام جو ہے وہ ناصرہ کی تھی، تو اس لیے ان کو نصارہ نہیں، ناصرہ کی وجہ سے ان کو نصارہ نہیں کہا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نصارہ کون ہے؟ اذ قال اللہ عیسیٰ، اذ قال عیسیٰ ابن مریم، جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا من انصاری الی اللہ، کہ اللہ کے دین میں میرا مددگار کون ہے؟ تو قول الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین میں آپ کے مددگار ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ اب ان کے بعد جو ان کے ساتھ لوگ چلتے آئے وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ نصارہ۔ نصارہ سے مراد ناصرہ کے رہنے والے نہیں، بلکہ نصارہ سے مراد جو اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں،
یہ کرسچن جو ہیں، لیکن اس وقت یہ اپنے آپ کو جو ہے ہمارے اردو بولنے والوں میں یا ہمارے پنجابی یہ لوگ اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، اور انگریز وغیرہ یا جو انگلش بولنے والے اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں۔ یہ اب نصارہ نہیں کہتے، لیکن عرب میں جو ہے یہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو قولو جو کہتے ہیں انا نصارہ، ہم نصارہ ہیں، اخذنا ہم نے لیا، میثاقہم ان سے بھی ہم نے کیا لیا، ایک میثاق لیا، ایک عہد لیا، لیکن انہوں نے کیا کیا، فنسو انہوں نے بھی بلا دیا، حظم مما ذکروا بہ اس نصیحت کو، اس بات کو جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، انہوں نے اس کو بھی پس پش ڈال دیا، اس کو بلا دیا۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ پس ہم نے ان کو ان کے درمیان عداوت ڈال دی، وَالْبَغْضَاءَ اور بغض ڈال دیا، چونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نصیحت تھی، جو اللہ کے رسول کتاب لے کر آئے، انہوں نے اس کو پس پش ڈال دیا، اس کو بلا دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے درمیان عداوت ڈال دی، بغض ڈال دیا۔ کب تک؟ الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک۔ کب؟ ہم تو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ یار دیکھو یہ بنی اسرائیل تو جو ہیں وہ ایک ہیں، ہم مسلمان آپس میں جو متفرق ہیں۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کہتی ہے کہ ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا ہے۔ جب بھی آپ دیکھو گے کہ کبھی تو یہ ایک ہو جاتے ہیں، لیکن تھوڑا عرصہ ان کا اتحاد نہیں رہتا، اور یہ آپس میں پھر کیا ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن یہ خود ہی بن جاتے ہیں۔ وَسَوْفَ اور عن قریب يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے دے گا، ان کو بتلا دے گا، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، عن قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بتلا دے گا۔ یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، قد جاءکم یقیناً آ گیا تمہارے پاس، رسولنا ہمارا رسول آ گیا، یبین لکم جو تبیین کرتا ہے، جو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے، کثیرن بہت ساری وہ باتیں، مما کنتم تخفون ان باتوں میں سے جن کو تم مخفی رکھتے ہو، جن کو تم چھپاتے ہو، تو خفونا تم مخفی رکھتے ہو، تم چھپاتے ہو، من الکتابی کتاب میں سے۔ ہمارا یہ رسول جو آیا ہے، یہ جو خاتم النبیین آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، یہ ہماری طرف سے آئے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں، وہ ساری باتیں جو تم چھپاتے ہو ان کو یہ تبیین کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، کھول کھول کر بتاتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ اور بہت سی باتوں سے یہ درگزر کرتے ہیں کہ تم جو ہے اس کی باتوں کا برا نہ مانو۔ قد جاءکم تحقیق آ گیا تمہارے پاس، من اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، نورن کیا آ گیا، نور آ گیا، روشنی آ گئی، وہ کتاب مبین اور کتاب مبین آ گئی، واضح کتاب آ گئی۔ اب یہاں بعض لوگ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ المائدہ کی 15 نمبر آیت میں فرماتے ہیں، دلیل دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو نور سے مراد کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب مبین سے مراد جو ہے یہ کتاب قرآن ہے۔ تو یہ ان کی کیا ہے، غلط فہمی ہے، اور یہی یحرفون الکلمہ، یہ کلام کی اللہ کی کتاب کی تحریف کرتے ہیں۔ یہاں نور سے مراد بھی جو ہے یہی کتاب ہے، اور کتاب سے مراد بھی یہی کتاب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ واضح روشنی اور کتاب مبین یہ تمہارے پاس آ گئی۔ یہدی بہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں اس کتاب کے ذریعے، اس نور کے ذریعے، کس کو، من اتبع رضوانہ جو اس کی رضا کی، اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی جو اتباع کرے اس کو وہ اپنے نور کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ سبل السلامی اور وہ راستے ہیں سلامتی کے، ان کی بھی وہ ہدایت دیتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ اور وہ نکالتا ہے ان لوگوں کو
اندھیروں سے الی النوری روشنی کی طرف، کس کے ذریعے؟ بِإِذْنِهِ اپنے اذن کے ذریعے، اپنے حکم سے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ جو اس کتاب کو پڑھے گا، اس کتاب کی طرف اس کتاب میں غور اور فکر کرے گا، اس کتاب کو مانے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں گے۔ اور یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں پہلی آیت میں فرمائی کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی آپ کہہ دیجئے، قل یا ایھا النبی انا ارسلناک، ہم نے آپ کو ارسال کیا، بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ تو نور سے مراد دین کی روشنی ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ، اور یہ رسول یا یہ کتاب یہ انہیں ہدایت دیتی ہے إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، یقیناً انکار کیا، کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا جو کہتے ہیں، ان اللہ کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ هو المسیح ابن مریم، کہ یہ مسیح ابن مریم جو ہے نعوذ باللہ یہ اللہ ہے۔ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ مسیح اللہ ہے، یہ انہوں نے کیا کیا؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا، تحقیق ان لوگوں نے کفر کیا، قالوا جو کہتے ہیں ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ مسیح ابن مریم نعوذ باللہ یہی اللہ ہے۔ قل ان سے کہو فَمَن يَمْلِكُ، پس کون ہے جس کو اختیار ہو من اللہ شیئا، اللہ کے طرف سے کسی کے پاس ایک ذرہ برابر اختیار ہو، بتاؤ وہ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لا یملک مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ زمین میں نہ آسمانوں میں کسی کو ایک ذرہ برابر بھی اختیار نہیں دیتا۔ ان ارادہ، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا، اگر اللہ چاہتا، ان یہ کہ یہلک المسیح، کہ وہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم کو اگر وہ ہلاک کرنا چاہے، وامہ، اور اس کی ماں کو بھی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام جو ہے اس کے باپ بھی ہیں، نعوذ باللہ، ہمارے ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے باپ ہیں، یوسف نجار۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتے کہ اللہ چاہتا تو مسیح کو، مریم کو اور اس کے مسیح ابن مریم کے باپ کو بھی جو ہے وہ ہلاک کر دے، لیکن کیا کہا؟ ان ارادہ، اگر وہ چاہتا، ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ وہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو، وامہ، اور اس کی ماں کو۔ باپ کا نام نہیں لیا، باپ ہوتا تو باپ کا نام لیتے، لیکن قرآن کی کئی آیات اس بات پر دلیل ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ پیدا کیا۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو کچھ زمین میں ان سب کو وہ ہلاک کر دے، تو کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کو روک لے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، ملک، اختیار، سارا کا سارا زمینوں اور آسمان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا ہے، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان اس میں بھی اختیار صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، کسی اور کا اختیار نہیں۔ یخلقو، وہ تخلیق کرتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے اس کو پیدا کرتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ وقالت الیہود، اور کہتے ہیں یہ یہود، والنصارى، اور یہ نصرانی بھی یہ بات کہتے ہیں، نحن ابناء اللہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وأحباؤہ، اور اس کے چہیتے ہیں، اس کے محبوب ہیں۔ یہ چونکہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ قل ان سے کہیے فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ، اگر تم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہو تو ان سے کہو فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ،
کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دیتا ہے؟ بِذُنُوبِكُمْ تمہارے گناہوں کے سبب۔ کوئی اپنے چہیتے کو اور اپنے اولاد کو اس طرح سے برباد کرے گا؟ 40 سال تک تم جو ہے وادی طیٰ میں گھومتے رہے، اگر تم چہیتے اور بیٹے ہوتے تو تم اس طرح سے روح گردانے، تم اس طرح سے جو ہے وہ در بدر ہوتے؟ کبھی نہیں ہوتے۔ بل انتم بلکہ تم بشر ممن خلق، تم بشر ہو جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، انہی میں سے تم اس کے بشر ہو۔ یغفر لمن یشاء وہ مغفرت کرتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، لمن اس کو یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، ویعذب من یشاء اور وہ عذاب دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو اس کے درمیان ہے اس کی، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یقیناً آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم جو تمہارے سامنے ساری باتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، علی فترۃ من الرسل وہ جو تم پہلے رسول گزر چکے ان کے احوال بھی وہ تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، تاکہ تم تقولو تم یہ نہ کہو ما جاءنا ہمارے پاس نہیں آیا، من بشیر ولا نذیر کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا، چونکہ پہلے رسول گزر چکے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے 575 سال کے بعد، پونے 600 سال کے بعد آئے ہیں، تو اب تم کہیں یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا، کوئی ڈرانے والا، کوئی رسول نہیں آیا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے ہیں جو تمہارے سامنے ساری باتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اور وہ باتیں جو پہلے رسول بیان کر چکے ہیں، نئی بات لے کر نہیں آئے، کوئی نیا جو ہے وہ کلام نہیں لائے، بلکہ وہی باتیں جو پہلے رسول کہتے تھے ان کی یہ تصدیق کرنے والا ہے۔ اور اس لیے کہ تم کہیں یہ نہ کہو کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا نہیں آیا، فقد جاءکم پس تحقیق اب آ گیا تمہارے پاس بشیر ایک خوشخبری دینے والا، و نذیر اور ڈرانے والا، اب یہ آ گیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا اے میری قوم یاد کرو نعمت اللہ علیکم اس نعمت کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے اوپر کی، اذ جب جعل فیکم انبیاء کہ جب اس نے تمہارے درمیان انبیاء علیہ السلام کو بنایا بھیجا، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا اور تمہارے درمیان اس نے بادشاہ بھیجے، بادشاہ بنائے، وَآتَاكُمْ اور اس نے عطا کیا تمہیں مَالَمْ وہ چیزیں وہ کچھ عطا کیا مَالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ جو اس نے جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا، یعنی من اور سلوہ تم پر اتارا، تم جو ہے بے سر و ساما تھے، تمہیں اس نے ایک ٹھکانہ دیا، تمہیں فرعون سے نجات دی، تمہیں زمین میں بادشاہی عطا کی، اور تمہارا اس نے درجہ بلند کیا، لیکن تم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیا کی؟ نافرمانی کی، اور تم نے کیا کہا؟ یا قوم ادخلوا الارض جب تم سے کہا کہ میری قوم داخل ہو جاؤ ادخلوا الارض المقدسۃ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، التی یہ وہ زمین ہے کتب اللہ لکم جو اللہ تعالیٰ نے تم پر لکھ دیا ہے، ولا ترتدوا اور ارتاد مت کرنا، ارتداد مت کرنا، پیٹھ مت پھیرنا، مرتد مت ہونا، علی ادبارکم اپنے پیٹھوں کے بل، پیٹھ مت پھیرنا، فتنقلبوا خاسرین اگر تم نے ایسا کیا تو تم نقصان والوں میں پلٹو گے۔ ایک پہلے بھی یہ گزر چکا، آگے بھی آئے گا، تو یہ واقعہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، دریا پار کیا، اس کے بعد کہا کہ اب اس
اس میں اس بستی میں داخل ہونا ہے، تو ان ظالموں نے جو ہے وہ داخل ہونے سے منع کر دیا کہ بھائی ہم تو نہیں جاتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اب یہ بات تم سے کہی گئی ہے تو لہٰذا تم اس سے پیٹھ مت پھیرنا۔ قالو، اور یہ کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان بے شک فیہا اس بستی کے اندر قوماً جبارین، بڑی جبار قوم ہے، ایک قوم ہے جو بڑی جبار ہے، بڑی سخت ہے، ظالم ہے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم لن ندخلها، ہم کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یخرجوا منہا، کہ یہ وہاں کے رہنے والے خود یہاں سے نہ نکل جائیں۔ بڑے بے وقوف لوگ ہیں کہ بھلا کسی بستی میں جب تم داخل ہو تو خود ہی تمہیں دیکھ کے نکل جائیں گے، تمہارے پاس کچھ ہے نہیں، بے سر و سامان تم ہو، لیکن تمہیں اب کہا جا رہا ہے کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، کہ نہیں، یہ بستی والے تو بڑے جبار ہیں، بڑے جابر ہیں، لہذا ہم داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ خود یہاں سے نہیں نکل جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پس اگر یہ نکل جائیں گے اس زمین سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے اس میں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا، داخل نہیں ہوئے۔ قال رجلان، تو کہنے لگے دو آدمی، ان میں سے دو آدمی، اس میں بتاتے ہیں کہ یوشع بن نون تھے اور ایک داؤد علیہ السلام کے جو ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یوشع بن نون کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام، واللہ عالم، یہ ساری جو ہے تاریخی باتیں، لیکن دو آدمی تھے جنہوں نے کہا من الذین، ان لوگوں میں سے، یخافون، جو اللہ سے ڈرتے تھے، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، دو آدمی تھے، انعم اللہ علیہما، جن پر اللہ تعالیٰ نے، ان دونوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا۔ انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، ان سے انہوں نے کہا کہ بھائی اس دروازے میں یہاں داخل ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تم ہمت تو کرو، کوشش تو کرو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پس جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، پس بے شک تم غالب ہو جاؤ گے، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو اس بستی میں دگرگوں چھوڑ دیا، بھٹکا دیا، 40 سال تک اس میں یہ جو ہے وہ گھومتے رہے، ان کو کوئی راہ نہیں سجائی دیتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی اولادوں میں سے، جب ان کی اولاد ہوئی ہے، پھر یہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان میں وہ اولاد پیدا کی، پھر ان میں داؤد علیہ السلام بھی تھے، پھر انہوں نے جو ہے وہ طالوت کو ان کا سردار مقرر کیا، اور داؤد علیہ السلام نے پھر جالوت کو قتل کیا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ ہی پر توکل کرو، بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ قالوا، اب یہ کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انا بے شک ہم لن ندخلها، ہرگز ہم داخل نہیں ہوں گے، ابداً کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک کہ اس بستی میں ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ فاذهب انت، پس تو جا، وربک، اور تیرا رب جائے، ہم تو نہیں جاتے۔ فقاتلا، اور تم دونوں لڑو ان سے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو بس یہاں بیٹھے ہیں، ہم یہاں بیٹھے، تو اور تیرا اللہ جا اور لڑو۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، لا املکو، میں اختیار نہیں رکھتا، لنفسی، میں اپنی جان کا اختیار رکھتا ہوں، وہ اخی، اور اپنے بھائی کا اختیار رکھتا ہوں، کیونکہ میرا بھائی میری بات مانے گا، یا میں خود اس کام کو کرنے کو تیار ہوں۔ جب وہ نبی ہے، نبی کیا کہتا ہے؟ لا املک لنفسی، میں اپنے نفس کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں رکھتا، ورنہ اللہ کے نبی ہے نا، کہتے بھائی میں تو سب کا اختیار رکھتا ہوں، میرے پاس تو سارے اختیارات ہیں، نہیں کہتے میرے پاس اپنا اختیار ہے، اپنے بھائی کا اختیار ہے، اس کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں ہے۔ فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، پس فرق کر دے، جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان۔ قال، پس فرمایا، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ،
پس بے شک حرام کر دی گئی ان کے اوپر، علیہم ان کے اوپر 40 سنہ 40 سال تک ان پر یہ زمین حرام کر دی گئی۔ یتیہون فی الارض، یہ زمین میں یہ پھرتے رہیں گے، گھومتے رہیں گے۔ اس کو چونکہ یہاں لفظ ہے یتیہون یعنی گھومتے پھرنا، اس لیے لوگوں نے اس میدان کا نام یا اس وادی کا نام وادی طیہ رکھ دیا۔ حالانکہ وادی طیہ نہیں ہے، لیکن وادی طیہ اس لیے رکھا کہ اس میں یہ کیا کرتے رہے، بھٹکتے رہے، تو بھٹکنے کو جو ہے وہ طیہ کہتے ہیں، تو بھٹکنے والی وادی 40 سال تک اس میں کیا کرتے رہے، یہ بھٹکتے رہے۔ فلا تأسا، پس افسوس مت کرو، علی القوم الفاسقین، نافرمانوں کی قوم پر، ان پر فاسق قوم پر جو ہے وہ آپ کو افسوس نہیں ہونا چاہیے، افسوس نہ کرو۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر